بچوں، آج میں آپ کو اسکول کے 2 بچیوں کی کہانی سناؤں گی۔ شالو اور زیبی دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ شالو بہت ذہین تھی، جبکہ زیبی اتنی ذہین تو نہ تھی، لیکن وہ بہت محنتی تھی۔ ابھی ٹیچر کلاس میں نہیں آئی تھی، سب بچیاں کلاس روم میں بیٹھی تھیں۔ عارفہ نے شالو سے پوچھا، شالو، کیا تم نے آج والا ٹیسٹ یاد کیا ہے؟ شالو آنکھیں گھما کر بولی، میں تو ابھی ایک بار ہی پڑھوں گی اور سب یاد ہو جائے گا۔ مجھے بھلا تم سب کی طرح گھنٹوں لگا کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب لڑکیاں شالو کی تعریف کرنے لگیں۔ ہاں شالو، تم تو اتنی ذہین ہو کہ ایک بار ہی پڑھ کر یاد ہو جاتا ہے۔ تعریفیں سن کر شالو کی گردن مزید اکڑی اور وہ مسکرانے لگی۔ زیبی سب لڑکیوں سے ہٹ کر پچھلی سیٹ پہ بیٹھی اپنا ٹیسٹ دہرا رہی تھی۔ مشال نے زیبی سے کہا، زیبی، اب تم بھی ٹیسٹ یاد کرنا بند کرو، جب ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ نمبر تو شالو کے ہی آنے ہیں، پھر ہم اتنی محنت کیوں کریں؟ زیبی نے بہت نرمی سے جواب دیا، مشال، میری ماما کہتی ہے کہ ذہانت تو کبھی کہیں فیل ہو جاتی ہے، لیکن انسان کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، اسی لیے مسلسل محنت کرتے رہنی چاہیے۔ یہ سن کر شالو اور اس کی سہیلیاں زور زور سے ہنسنے لگیں۔ چلو دیکھتے ہیں پھر آج کے ٹیسٹ میں تمہاری محنت کیا رنگ لاتی ہے۔ ٹیچر کلاس روم میں آئیں اور بچوں کو ان کے ٹیسٹ واپس کرنے لگیں۔ ٹیچر نے تعریفی انداز میں کہا، ہمیشہ کی طرح ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر شالو نے لیے ہیں۔ بچیاں زور زور سے تالیاں بجانے لگیں۔ عارفہ نے ٹیچر سے کہا، ٹیچر، ہمیں پتا ہے کہ شالو نے ہی زیادہ نمبر لینے ہیں، اسی لیے ہم تو زیادہ پڑھتی ہی نہیں۔ پوری کلاس دبی دبی ہنسی میں ہنسنے لگی۔ نمرہ نے لقمہ دیا، ٹیچر، یہ زیبی تو اتنی محنت کرتی ہے لیکن پھر بھی اس کے نمبر کم آتے ہیں۔ ہم سب تو زیبی کو بھی کہتے ہیں اتنی محنت نہ کرو جب تمہیں معلوم ہے کہ ہم شالو سے آگے نہیں جا سکتے۔ ٹیچر نے کہا، دیکھو بچوں، ذہانت اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہوتا ہے جو کسی کسی کو دیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان محنت کرنی چھوڑ دے۔ مسلسل محنت کرنے سے بہت بڑی کامیابیاں ملتی ہیں۔ زیبی، تم ایک محنتی لڑکی ہو، اس لیے کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا، تمہیں تمہاری محنت کا بہترین پھل ملے گا۔ یہ کہہ کر ٹیچر نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور کلاس سے چلی گئیں۔ زیبی اسکول میں درخت کے نیچے بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اس کے پاس ایک بچی آئی۔ زیبی، کیا کر رہی ہو؟ زیبی نے بچی کو دیکھا اور بولی، میں آج کا کام یاد کر رہی تھی۔ بچی بولی، زیبی، تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم بھی ان سب بچیوں کی طرح بریک میں کھیلو؟ زیبی مسکرا کر بولی، میں گھر جا کر اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتی ہوں، کھیل کود میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بچی مسکرانے لگی۔ وہ پھر زیبی سے بولی، کیا تم مجھے یہ 2 سوال سمجھا دو گی؟ زیبی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آؤ بیٹھو، میں تمہیں سوال سمجھاؤں۔ وہ بچی زیبی کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی اور زیبی اسے سوال سمجھانے لگی۔ جب زیبی نے بچی کو تمام کام کروا دیا تو بچی مسکرائی اور بیٹھے بیٹھے وہ ایک خوبصورت پری بن گئی۔ زیبی اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ کون ہو؟ میں اچھی پری ہوں، میں روزانہ تمہیں اتنی محنت کرتے دیکھتی ہوں، پری نے جواب دیا۔ تم نہ صرف ایک محنتی لڑکی ہو بلکہ اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کی مدد بھی کرتی ہو۔ پری نے زیبی کو ایک گیند دی اور بولی، یہ گیند میری طرف سے تحفہ ہے۔ کوہ کاف کی ملکہ ہر محنتی انسان کو ایک تحفہ بھجواتی ہیں۔ زیبی بولی،
میں اس گیند کا کیا کروں گی؟ اب تمہارے امتحان ہونے والے ہیں تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ گیند تمہیں کیوں تحفے میں دی ہے۔ اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ زیبی نے گیند کو اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ شالو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی خوب گپیں لگا رہی تھی۔ ایک سہیلی نے پوچھا، شالو تم نے پیپرز کی تیاری کر لی ہے کیا؟ شالو بولی، میری تیاری کا کیا ہے، میں تو ایک بار پڑھوں گی اور تیاری ہو جائے گی۔ پورا دن رات پڑھ کر تیاری کرنے کی تو ضرورت تم سب کو ہے۔ میں تو اپنی خالہ کی شادی کی تیاری کر رہی ہوں بس۔ مشال اداس ہو کر بولی، شالو تم اچھی ہو کے پیپرز کے دنوں میں بھی شادی اٹینڈ کر رہے ہو اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ شالو کی تمام سہیلیاں اداس ہو گئیں۔ شالو ہنسنے لگی۔ شالو نے اسکول سے چھٹیاں لے لی۔ پیپر سے 2 دن پہلے ٹیچر نے اسے چھٹی اسی لیے دی کہ وہ ذہین تھی اور پیپرز میں اچھے نمبر لے سکتی تھی۔ شالو اپنی خالہ کی شادی پر چلی گئی۔ رات کو شالو اور اس کے گھر والوں کی واپسی ہوئی۔ اگلے دن اسکول میں پیپر تھا۔ شالو نے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ وہ کتاب لے کر بیٹھی تو بجلی بند ہو گئی۔ اوہو، میں اب پڑھنے بیٹھی تو بجلی ہی چلی گئی، اب کیا کروں میں؟ ایسا کرتی ہوں، تھوڑا سا سو جاتی ہوں، جب بجلی آئے گی تو اٹھ کر پڑھ لوں گی۔ خود سے یہ کہہ کر شالو نے کتاب بیٹ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور سو گئی۔ ادھر زیبی پیپر کی تیاری کر رہی تھی کہ لائٹ بند ہو گئی۔ اوہو، اب میں کیا کروں؟ بجلی بند ہو گئی، میں نے تو پیپر کی تیاری کرنی تھی۔ زیبی پریشان ہوئی۔ اسے ایک دم یاد آیا، ارے مجھے اچھی پری نے تحفے میں گیند دی تھی، میں دیکھتی ہوں گیند میری کیا ہیلپ کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کر زیبی نے الماری سے گیند نکالی اور گیند کی چمک سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ گیند سے آواز آئی، زیبی تم میری روشنی میں بیٹھ کر پیپر کی تیاری کر لو۔ زیبی بہت خوش ہوئی۔ وہ گیند کی روشنی میں پیپر کی تیاری کرنے لگی۔ شالو کی جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ اس نے کلاک پہ ٹائم دیکھا تو گھبرا گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو صبح ہو گئی، میں نے تو پیپر بھی یاد نہیں کیا، میں تو فیل ہو جاؤں گی۔ شالو بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی اسکول کی تیاری کی۔ وہ اسکول سے بھی لیٹ ہو چکی تھی۔ جب وہ اسکول پہنچی پیپر شروع ہو چکا تھا۔ شالو کو پیپر کی تیاری کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ اپنی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت اداس تھی۔ اس نے پیپر دیکھا اور بولی، اوہ یہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ وہ بجھے دل کے ساتھ خالی پیپر دیکھ کر اٹھ گئی۔ باہر آ کر وہ رونے لگی اور سوچنے لگی، میں ہمیشہ اپنی ذہانت پہ غرور کرتی تھی اور محنت نہیں کرتی تھی، اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ زیبی کی امی ٹھیک کہتی تھی کہ محنت کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ بس اب میں محنت کروں گی، صرف اپنی ذہانت پہ انحصار نہیں کروں گی۔ اس نے خود سے عہد کیا اور آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ دیکھا بچوں، کبھی بھی محنت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسلسل محنت سے وہ کامیابی ملتی ہے جو ذہانت سے بھی ملنا مشکل ہوتی ہے۔ ہمیشہ محنت کریں۔ آپ کو سنہری پری کی کہانی اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ میری ہر کہانی سن سکیں۔ اللہ حافظ۔